ہمارے قائد ہمارے قائد ہمارے قائد کرے فرشتے تیری کرے فرشتے تیری حفاظت ہمارے قائد رہو سلامت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا من صلى على جنازة في المسجد فليس له شيء اخرجه ابو داود وابن ماجہ والطحاوی في شرح المعانی۔ یہ حدیث ابو داود اور ابن ماجہ وغیرہ میں آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، دھیان سے سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مسجد میں جنازے کی نماز پڑھائی یا ادا کی اس کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ جنازے کی نماز مسجد کے باہر پڑھی جاتی ہے، جماعت خانے میں نہیں۔ اس کے لیے آج کل مخصوص قبرستانوں میں الگ جگہ ہوتی ہے، وہیں زیادہ تر پڑھنی چاہیے، یا جو مرحوم ہیں اس کے گھر کے باہر میدان ہو کہیں تو وہاں پڑھنا زیادہ ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے جماعت خانے میں نماز پڑھائی جنازے کی اس کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ یہ ہو گئی حدیث۔ اب ایک دوسری حدیث آ رہی صحیح مسلم میں جو اس کے ساتھ ٹکراتی ہے، تو دونوں حدیثوں کو سمجھنا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سیدہ عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، واللہ لقد صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن بیضاء فی المسجد۔ ایک شخص تھے بیضاء نام کے، حضرت عائشہ فرماتی ہے، اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیضاء کے دونوں بیٹوں کی جنازے کی نماز مسجد میں پڑھائی تھی۔ اب اوپر کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جنازے کی نماز مسجد میں پڑھی اس کو کوئی ثواب نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیضاء کے دونوں بیٹوں کی جنازے کی نماز مسجد میں پڑھائی تھی۔ اب یہ دونوں حدیث میں جمع و تطبیق کرنی پڑے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ سب سے زیادہ ثواب جنازے کی نماز کا مسجد سے باہر ہی ملے گا۔ اس کی ایک خاص فضیلت ہے، جیسے قبرستان میں پڑھنا، عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا ہی زیادہ ثواب ہے، مگر شہر کی عیدگاہ اتنی بڑی نہیں ہے کہ سارے شہر والے آ جائیں، سارے مسلمان، تو پھر مسجدوں میں اجازت دی ہے، لہذا عیدگاہ کا جو ثواب ہے وہ عیدگاہ ہی میں ملے گا۔ اب اگر آپ نے عید کی نماز مسجد میں پڑھ لی تو جو عیدگاہ میں پڑھنے کا الگ سے ثواب ہے وہ ملنے والا نہیں، یہ مطلب ہے حدیث۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جنازے کی نماز تو باہر پڑھنا ہی زیادہ ثواب ہے، لہذا جو زیادہ ثواب باہر پڑھنے کو مل رہا ہے وہ جماعت خانے میں آپ کو مسجد میں جنازے کی نماز پڑھنے سے نہیں ملے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسجد کا جماعت خانہ جو ہے پانچوں نماز کے لیے ہے، جو فرض نماز، میت کی جنازے کی نماز کے لیے نہیں، وہ تو اس کی آخری نماز ہے کہ اس کو اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ لہذا زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز یا تو قبرستان میں پڑھائی یا اس مرحوم کے گھر کے پاس پڑھائی، بہرحال مسجد میں نہیں پڑھائی۔ تو اب
دونوں حدیثوں کو جمع اس طرح کیا جائے گا کہ باہر ہی جنازے کی نماز زیادہ ثواب رکھتی ہے۔ اب اگر کوئی مسجد میں پڑھ لے، جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیضا کے دونوں بیٹوں کو پڑھایا، تو وہ تو نماز تو ہو جائے گی، مگر باہر جو پڑھنے کا ثواب ہے پورا مجمع زور سے بولو وہ ملے گا نہیں۔ یہ ہو گئی حدیث کا مطلب۔ آگے کی حدیث آ رہی ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اتباع النساء الجنائز وقال ليس لهن في ذلك اجر۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جنازے کے پیچھے چلنے سے منع فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ اس چیز میں ان کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں اگر ہوگا اگر وہ جنازے کے پیچھے چلے گی۔ یہ پوری حدیث ابن حبان نے نقل کی اور یہ حدیث صحیح ہے۔ عورتوں کو جنازوں کے پیچھے چلنے سے کیوں منع کیا؟ اس لیے کہ عورتوں کا دل کمزور ہوتا ہے، اپنے گھر کے مرنے والوں کو اگر ان کی گھر کی عورتیں روئیں گی تو دوسروں کو دیکھا دیکھی وہ بھی رونا شروع کر دیں گی۔ لہٰذا عورتیں جزا فضا زیادہ کرتی ہے، مردوں میں برداشت کرنے کی قوت و طاقت زیادہ ہے عورتوں کے مقابلے میں، لہذا ایک وجہ تو یہ ہے کہ عورتیں رونا دھونا زیادہ کرتی جنازوں پر، اس لیے عورتوں کو منع کیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی عورتوں کو بعد میں منع کر دیا گیا، اس لیے کہ فتنوں کا زمانہ بڑھ گیا تھا، عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا تھا تو جنازوں سے بھی روک دیا گیا۔ شروع اسلام میں جائز تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ارشاد فرمایا اگر کوئی عورت کسی کے جنازے کے پیچھے چلے گی تو پہلے جو اجر و ثواب ملتا تھا ہر مرد و عورت کو، اب وہ ثواب نہیں ملے۔ لہذا اگر کوئی عورت چلی جائے تو اس کا معاملہ وہ جانے اللہ جانے، باقی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ تو دو باتیں بتلائی، عورتیں رونا دھونا زیادہ کرتی ہے اس لیے منع کیا گیا جنازوں کے پیچھے چلنے کا، قبرستان جانے کا۔ اور دوسرا مسئلہ ہے کہ جب فتنے بڑھنے لگے مرد اور عورتوں کے، اب تو بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ فتنے ہیں دنیا میں، فتنوں کے سوا کچھ ہے نہیں، خاص کر مرد اور عورتوں کا اختلاط، ان کا آپس میں ملنا ہر جگہ، یہ بہت سارے مسائل ہیں۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے عورتوں کو جنازے کے پیچھے چلنے سے منع فرمایا۔ ایک اور حدیث آ رہی، سید ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جنازے کے پیچھے چلنے سے منع ضرور کیا، مگر بہت زیادہ تاکید نہیں فرمائی کہ بالکل مت جانا۔ تو کوئی چلا جائے، جیسے بعض عرب کے علاقوں میں اہل حدیث وغیرہ آج بھی ان کو اجازت دیتے ہیں، قبرستان میں وہ کھڑی رہتی ہے، پڑھتی ہے مرحومین کے لیے، تو اگر اپنے دل کا وہاں مردوں کا اختلاط نہ ہو تو ان علماء اہل حدیث نے اجازت دی ہے، ہمارے علماء نے اجازت نہیں دی ہے فتنوں کی وجہ سے۔ بھائی ذرا زور سے بولو، کس کی وجہ سے؟ فتنوں کی وجہ سے۔ خاص کر جنازے کے وقت تو بالکل ہی اجازت نہیں، بعد میں بھی اجازت نہیں۔ چلیے، ان حضرات کی دلیل یہ ہے اہل حدیث کی کہ ایک حدیث آ رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بھائی قبرستان جایا کرو، اس سے آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ زور القبور فإنها مذکرۃ للآخرہ، قبرستان جایا کرو وہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ تو علماء کہتے ہیں اگر آخرت کی یاد مردوں کو ضرورت ہے تو عورتوں کو ضرورت نہیں، یہ دلیل کرتے ہیں۔ لہٰذا اس حساب سے ان کو جانے کی اجازت دیتے ہیں، وہ بھی اس شرط پر وہ لوگ بھی اجازت دیتے ہیں کہ عورتیں قبرستان جا کر رونا دھونا نہ کریں، وہاں کوئی مرد نہ ہو، جب تو جائے قبرستان تو وہاں کوئی مرد نہ ہو، یہ ساری شرطوں کے ساتھ ان علماء اہل حدیث نے اجازت دی ہے۔
مگر ہمارے علماء اس معاملے میں بہت سخت ہیں کہ فتنوں کے دروازے کھلنے کا سبب بن جائے گا، لہذا عورتیں قبرستان نہ جائیں۔ آگے کی حدیث آ رہی کہ مردوں کو جو انتقال کر گئے ان کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ عن زیاد بن علاقة عن عمه ان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه سب علي بن ابي طالب رضي الله عنه فقام اليه زيد بن ارقم فقال يا مغيرة الم تعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الاموات فلم تسب علي وقد مات۔ حضرت زیاد بن علاقہ اپنی چچا سے حدیث بیان کرتے ہیں، دھیان سے سنیے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو برا بھلا کہا۔ صحابہ میں آپس کے رائے کے اختلاف تھے، تو ایک اپنے آپ کو حق پر سمجھتا تھا، دوسرے کو غلط سمجھتا تھا، تو صحابہ کے بھی اختلاف ہوتے تھے، رائے میں اختلاف ہوتا ہے، گھر میں میاں بیوی میں نہیں ہوتا، بھائی بھائی میں نہیں ہوتا، دو پارٹنر میں نہیں ہوتا، تو بھی انسان تھے، ان کے آپس میں اختلاف ہوتے تھے۔ تو حضرت مغیرہ نے حضرت علی کے بارے میں کچھ کہا، برا بھلا کہا کہ حضرت علی ایسے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ حضرت مغیرہ کے پاس گئے، جنہوں نے برا کہا حضرت علی کو، ان کے پاس حضرت زید گئے اور ان سے کہا مغیرہ کیا تم جانتے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو برا بولنے سے منع فرمایا؟ حضرت علی کا انتقال ہو گیا اور آپ ان کو برا بولتے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے، پھر حضرت مغیرہ کبھی کچھ بولے نہیں۔ جب یہ حدیث سنائی کہ مردوں کو برا بھلا مت کہو، تو اے مغیرہ آپ حضرت علی کا انتقال ہو گیا ہے، اب آپ کا جو اختلاف تھا اس بات کو اٹھا کر آپ ان کو برا کیوں کہتے ہیں؟ یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ صحابہ دیکھتے تھے کہ فلاں صحابی کسی مردے کے بارے میں کچھ بول رہے ہیں تو فوراً حدیث سناتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو برا کرنے کہنے سے منع فرمایا ہے، لہذا تم بھی برا مت بولو۔ ایک دوسری حدیث آ رہی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انتقال کر گئے، جو مر گئے، جو قبرستان پہنچ گئے، ان کی اچھائیاں بیان کرو۔ اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مردوں کی اچھائیاں بیان کرو، اپنے مردوں کی برائیاں بیان نہ کرو۔ اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مردوں کی اچھائیاں بیان کرو، مردوں کی برائیاں بیان نہ کرو۔ اپنا اختلاف ہو، جھگڑا ہو، تب بھی کبھی مرحوم کے بارے میں زبان سے کچھ بولنا نہیں چاہیے، بلکہ میں کہتا ہوں دشمنی بھی ہو، لڑائی جھگڑے بھی ہو، جنازے میں بھی جانا چاہیے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ ہمیں بھی تو مرنا ہے۔ آدمی اس لیے کبھی کبھی مرحوم کے بارے میں بولتا ہے کہ وہ خود زندہ ہے، ایسا سمجھتا ہے جیسے مرنے والا ہی نہیں۔ تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ مردوں کے بارے میں کبھی بھی برا نہیں بولنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب وہ جو اگر انہوں نے گناہ کیے بھی ہیں تو حساب لینے والا اللہ ہے، تم اپنی آخرت کیوں خراب کرتے ہو؟ دوسری بات یہ بتلائی گئی کہ جناب مردہ تو قابل رحم ہے، تمہارا دل کتنا پتھر والا ہے اور کتنا سخت ہے کہ تم مردوں کو نہیں چھوڑتے، یہ بات ثابت کر رہی ہے کہ آپ زندوں کو تو بدرجہ اولا نہیں چھوڑتے، آپ زندوں کو بالکل نہیں چھوڑتے، ان کی غیبتیں ضرور کرتے ہیں۔ اس سے دل کا پتہ چلتا ہے کہ دل کتنا کالا ہے جو مرحوم کی برائی بیان کرے۔ اللہ تعالیٰ زور سے آمین کہو، ہمیں مرحومین کی برائیاں بیان کرنے سے حفاظت فرمائے۔ اللہ ان کے لیے ہمیں ہمیشہ قرآن پڑھ کے ایصال ثواب کی توفیق عطا فرمائے۔ مرنے والے لوگ اپنے انجام کو پہنچ گئے، اس لیے اگر ان کا تذکرہ اچھائی سے نہ کیا جائے تو کم از کم ان کی برائی بھی بیان نہیں کرنی چاہیے، خاص کر صحابہ کرام اور آپ کے اہل بیت کے لیے تو کبھی بھی نہیں بولنا چاہیے۔
آگے کی حدیث آ رہی کہ میت کے عیب کو چھپانے اور اس کو کفن دینے کی فضیلت کیا ہے۔ عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ مرفوعا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غسل میتا فسترہ، یہ حدیث سنیے دھیان سے، سترہ اللہ من الذنوب من کفن مسلما کساہ اللہ من السندس۔ یہ حدیث ابن بشران نے اپنی امالی میں ذکر کیا ہے اور طبرانی نے کبیر میں ذکر کیا ہے، حدیث صحیح ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی میت کو غسل دیا اور اس میں عیب دیکھا، کوئی برائی دیکھی، تو فرمایا اس کو چھپاؤ، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پر، چھپانے والے کے گناہوں پر پردہ ڈالتا۔ ایک حدیث آ رہی ریاض الصالحین میں، اور یہ حدیث مشکات شریف میں بھی ہے کہ جس نے کسی میت کے عیب کو چھپایا اللہ اس کے 40 سال تک عیبوں کو چھپائے۔ بعض روایت میں 40 گناہوں کو معاف کریں گے میت کا ایک عیب چھپا لیں۔ مثلا تو مثلا ایک میت کو آپ نے غسل دیا، وہ آدمی بہت نیک تھا، بہت نیک تھا، مگر اس کا چہرہ یا بدن کالا پڑ گیا دواؤں کی وجہ سے۔ اب آپ نے برائی بیان کرنا شروع کر دیا کہ اتنا اللہ والا تھا اور بدن کالا ہو گیا، اس سے منع کیا گیا۔ تم کو کیا خبر، یہ تو دوائی کے اثرات کی وجہ سے کالا پڑا ہے، آدمی اپنے اعمال پر اس کا ایمان پر خاتمہ ہو گیا، پھر چاہے بدن کالا پڑ جائے اس سے کوئی فرق پڑتا نہیں۔ افریقہ میں سارے لوگ کالے مرتے ہیں تو کیا جہنم میں چلے جائیں؟ نہیں، مسلمان ہیں جنت میں جائیں گے۔ لہذا میت کا عیب چھپائے گا اللہ اس کے گناہوں کو چھپائے گا۔ ہاں اگر آدمی بدعتی تھا، سخت بدعتی، روزے نمازوں کا پابند تھا مگر شریعت میں مداخلت کرتا تھا، نئی نئی بدعتیں ایجاد کرتا تھا، اور اس کا بدن کالا پڑ گیا تو لوگوں میں ضرور بیان کریں۔ بیان اس لیے کرنا ہے تاکہ ہو سکتا ہے یہ بدعت کی نحوست ہو تاکہ دوسرے لوگ بدعت سے بچیں۔ بھائی ذرا زور سے بولو، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بدعت سے بچیں لوگ، اس لیے لوگوں کو بیان کرنا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا جس نے کسی مسلمان کو کفن پہنایا، اگر اس کے پاس کفن کے پیسے نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ شان ہو جنت میں ایک باریک ریشمی کپڑا اس کو پہنائے۔ جس نے دنیا میں کسی کو کفن پہنایا، یہ کفن کمیٹیاں جو ہے کہیں سے بھی پیسے لاتی ہوں، تو جو پیسہ دینے والا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جنت کا کپڑا پہنائیں گے، اور جو کمیٹی حضرات ہے وہ ان کو بھی اللہ جنت میں یہ کپڑا پہنا۔ کتنا بڑا ثواب کا کام، نیکیاں جگہ جگہ پر اللہ نے لٹا رکھی ہے، لوٹنے والا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اگر غسل کے دوران کسی کو میت کی کسی عیب کا پتہ چل جاتا ہے تو اس پر پردہ ڈالنا چاہیے۔ اس حدیث میں اس عمل کا اجر بیان کیا گیا ہے کہ کسی کے عیب کو چھپاؤ۔ اس اجر و ثواب سے زندہ لوگوں کے عیبوں کو چھپا رکھنے کی فضیلت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یعنی جب میت کا عیب چھپانے کا حکم ہے تو زندہ لوگوں کا بھی عیب چھپانا چاہیے، اس کا اجر و ثواب یہیں سے ثابت ہو جاتا ہے۔ کسی کا عیب کھولنا نہیں چاہیے، اپنی طاقت کے مطابق زندہ لوگوں میں اگر کوئی عیب دیکھے تو اس کی اصلاح کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ آگے کی حدیث آ رہی کہ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال لما قالت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ذلك، یعنی لما وجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کرب الموت ما وجد، قالت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وقرباه، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بنی انه قد حضر بابيك ما ليس الله بتارك منه احد لموافات يوم القيامه۔ حدیث دھیان سے سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی تکلیف محسوس ہوئی،
مشکات شریف میں حدیث آئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت کے وقت سکرات ہوئی تھی، تکلیف۔ اس میں یہ حدیث بیان کیا گیا ہے کہ سکرات کسی بھی مومن کے لیے بری چیز نہیں، جتنی زیادہ سکرات ہوگی اتنی زیادہ آخرت آسان ہوگی۔ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اگر سکرات بری چیز ہوتی موت کی تکلیف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ آتی، اچھی چیز تھی مومن کے لیے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکرات آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سینے مبارک پر ہاتھ کرتے جاتے تھے اور فرماتے تھے ان للموت سکرات، بے شک موت کی تکلیف ہے۔ آپ خود فرماتے تھے ان للموت سکرات، بے شک موت کی سختی ہے، اللہ ہمارے لیے آسان فرمائے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ کی بیٹی پاس میں موجود تھی، کہہ رہی تھی ہائی تکلیف، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کے فرمایا میری پیاری بچی، تیرے باپ پر موت آنے والی ہے کہ قیامت کے دن تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اس میں مبتلا کرتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ موت اللہ تعالیٰ کیوں دیتا ہے؟ فرمایا مارنے کے لیے نہیں دیتا ہے، فرمایا ہم کو قیامت کے دن تک پہنچانے کے لیے دیتا ہے کہ موت کے بغیر کوئی آدمی زندہ قیامت میں جا نہیں سکتا، دوبارہ زندہ کریں گے تو موت کے راستے سے گزاریں گے۔ تو فرمایا مجھے بھی قیامت تک اللہ کو پہنچانا ہے اے فاطمہ، لہذا اللہ تعالیٰ مجھے بھی موت عطا فرمائے۔ تین چیزیں میت کے پیچھے چلتی ہیں، اس کے بارے میں حدیث آ رہی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حدیث جو اوپر آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے بارے میں، علماء لکھتے ہیں کہ موت اللہ تعالیٰ کا یقینی فیصلہ ہے جو ہر شخص کو ماننا ہی پڑے گا۔ بھائی بولو نا، ماننا پڑے گا نہیں، آنے والی، لہذا جزا فضا کرنے سے، ہائے واویلا کرنے سے کوئی مطلب نہیں۔ آگے کی حدیث آ رہی کہ تین چیزیں میت کے پیچھے چلتی ہیں، ان میں سے کتنی ساتھ جاتی وہ بتلا رہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرما رہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبع المیت الى قبره ثلاثة اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع اثنان ویبقى واحد یرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھیان سے سنو، تین چیزیں میت کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ نمبر ایک اس کے گھر والے، بیٹا، اولاد میں بیٹے، بھانجے، بھتیجے، بھائی، چچا، ماموں، خالو، یہ رشتہ دار جو ہے ایک گھر والے نمبر ایک پیچھے چلتے ہیں، نمبر دو پر اس کا مال اور نمبر تین پر اس کا عمل۔ وہ دو چیزیں تو واپس آ جاتی ہیں، دو چیزیں واپس آ جاتی اور ایک چیز اس کے ساتھ جاتی ہے، مال بھی گھر پر رہ جاتا ہے، گھر والے یہ بھی قبرستان چھوڑ کر واپس چلے جاتے ہیں، اور جو ساتھ جاتا ہے وہ انسان کا نیک عمل ساتھ جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مال کا مسئلہ ایسا ہے کہ اب لوگوں کا حال یہ ہے کہ غسل تو بعد میں دیں گے، چاندی کی انگوٹھی بھی ہم نے پہنی ہوگی، رنگ، یا عورتوں نے زیورات پہنے ہوں گے، گھر والے پہلے اس کو نکال لیں، تو مال اور گھر والے واپس چلے آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو ساتھ جاتا ہے انسان کا نیک عمل، جو اس کی قبر میں نور پھیلاتا ہے، جتنا ہو سکے آدمی کو اپنے نیک اعمال لے کر جانا چاہیے۔ یہ اس وقت ہوگا جب آدمی اپنی زندگی میں موت کو برابر یاد کرے۔ موت مانگنا نہیں، موت کو یاد کرنا ہے۔ جیسے محلے میں کسی کا انتقال ہوا تو آدمی یہ سمجھے یہ بھی انسان تھا، مسلمان تھا، میں یہی سمجھتا ہوں یہ میری موت کے برابر ہے، یہ سوچا۔ مگر ہم سوچنے کے لیے تیار، ہم لوگ الٹا سوچتے ہیں کہ موت کے بارے میں سوچیں گے تو ہماری موت آ جائے گی۔ یہ سب غلط سوچ ہے۔ جیسے ایک حدیث آتی ہے نا کہ جو آدمی وضو کر کے سویا رات کو اور اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شہید ہو کر مرے۔ تو اب لوگ وضو کر
کر کے سونے سے ڈرتے ہیں کہ اگر وضو کر کے سوئیں گے تو مر جائیں گے. ایسا کہاں ہے حدیث؟ موت تو ہر حال میں آئے گی، وضو کرو گے نہ کرو، بھائی بولو نہ، ہے کہ نہیں؟ موت تو ہر حالت میں آئے گی. تمہارا فائدہ یہ ہے کہ جس رات لکھے اگر اس رات بھی وضو کر کے سوئیں، علماء تعالیٰ فراش بستر پر مرا ہے مگر شہید ہو کر مرا اس لیے کہ وضو کر کے سوئیں. یہ حدیث میں نے 25 سال پہلے ایک بار ولسار بیان میں سنائی تھی. ایک IAS آفیسر ہے، اب تو ریٹائرڈ ہو گئے، وہ ایک دن ابھی 2-4 سال پہلے کہنے لگے ایک حدیث میں نے آپ سے سنی تھی بیان میں کہ آج 22 سال ہو گئے ایک رات بھی بغیر وضو کے نہیں سوئی. میں نے کہا ان سے کہ اللہ مجھے بھی ثواب عطا فرمائے گا. عمل کرنے والے کرتے ہیں. آدمی ہمیشہ موت کو دھیان میں رکھے کہ جب اللہ کا فیصلہ ہے، نبیوں کو آ گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی، تو ہم اور آپ کیا چیز؟ بڑی بڑی مونچھ والوں کو قبروں میں اتار دیا، تو ہم کیا چیز؟ موت کی مجلسوں میں بیٹھنا، اس کا تذکرہ کرنا، علماء کے پاس بیٹھنا، موت اور قیامت کا تذکرہ کرنا، حدیثوں میں آتا ہے اس سے عمر میں برکت پیدا ہوتی ہے، برکت پیدا ہوتی ہے. ابھی مولانا اسحاق صاحب کا میوات میں انتقال ہوا، ہریانہ. وہ بیانات بہت کرتے تھے، ہر وقت موت قیامت کا ذکر کرتے تھے. ان کی موت تو نہیں آئی جلدی، 107 برس کی عمر میں انتقال ہوا. زور سے بولو بھائی کتنی؟ 107 برس کی عمر میں ابھی انتقال ہوا. دلی میں مولانا وحید الدین خان تھے، وہ موت کی تذکیر بہت کرتے تھے، مگر انتقال 100 برس کے بعد ہوا. رمضان، پچھلے رمضان میں ان کا انتقال ہوا. موت کو یاد کرنا ہے، موت مانگنا نہیں. موت مانگنا تو گناہ ہے. اگر مانگنا بھی ہے کوئی بہت خطرناک بیماری ہے تو آدمی یہ دعا مانگے، اللہ میرا زندہ رہنا بہتر ہے تو مجھے زندگی عطا فرما، اور میرا مرنا بہتر ہے تو مجھے موت عطا فرما. مگر مانگنے کا ذکر، اس لیے آتم ہتیا کرنا، سوسائڈ کرنا، خودکشی کرنے کو اسلام میں حرام بتلایا. تو انسان کو موت کو بہت زیادہ یاد رکھنا چاہیے. دنیا کی چیزوں کو چھوڑ کر آدمی یہ سوچے کہ مجھے ایک دن کفن پہننا ہے، میری بیوی بچے نہیں ہوں گے، میرے بھائی بہن نہیں ہوں گے، کوئی قبر میں شاید عید کے دن ایک آدھ بار آئے گا، آج کی بے وفا دنیا ہے، کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا، مجھے اپنے اعمال کر کے جانا چاہیے. یہ آدمی جتنا ایسا سوچے گا اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت کی تذکیر ہو کر آخرت کی فکر پیدا ہوگا. مقصد یہ ہے کہ زندگی کا اصل مقصد آخرت کی تیاری اور نیک اعمال میں اضافہ کرنا ہے. اگر خاندان کا لحاظ اور مال و دولت کے حصول کو قرآن حدیث کے تابع کر لیا جائے تو وہ بھی نیک اعمال کی صورت اختیار کرتے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اولاد کو چھوڑ دیا جائے یا مال کو بھی چھوڑ دیا. مال کمانے کا حکم ہے، کمانا تو ہے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ مال اتنا بھی نہ کماؤ کہ آخرت کی کمائی میں نقصان پیدا ہو. اولاد پر اتنی زیادہ پیار نہ کرو کہ اولاد جو ہے آخرت سے دور ہو جائے اور آپ کے نیک اعمال میں بھی کمی. قرآن و حدیث کے تابع کر دو اولاد کو بھی اور مال کو بھی، تو یہ اولاد کو پالنا اور پھر مال کا کمانا یہ بھی نیک اعمال بن جائے گا. آگے کی حدیث آ رہی کہ جو جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں قیامت کے دن دوبارہ پیدا ہوگا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرما رہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات علی شیء بعثہ اللہ علیہ، جو آدمی جس حالت میں مرے گا اسی روز قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. اس کی وضاحت سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ہوتی ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ان مرتبوں میں سے کسی مرتبے پر مرا قیامت کے روز انہی مرتبوں پر اٹھایا جائے گا. اگر وہ غزوے میں گیا ہے یا جہاد میں گیا ہے تو فرمایا جس حالت میں گیا اسی حالت میں
قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہوگا۔ حدیث میں یہ بتلانا مقصود ہے کہ اچھی حالت میں مرا ہے تو اللہ تعالیٰ اچھی حالت میں قیامت کے دن لائے گا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی آدمی نے احرام باندھا ہے حج کا اور عرفات میں یا مینا میں انتقال کر گیا تو فرمایا اس کو اسی احرام میں دفن کر دو، قیامت کے دن جب وہ دوبارہ زندہ ہوگا تو قبر سے جب نکلے گا تو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، جو تلبیہ وہ حج کے میدان میں پڑھتا تھا اس کو پڑھتے ہوئی قبر سے اٹھایا جائے، کیونکہ آپ نے جیسی زندگی گزاری ویسی موت آئے گی، اور موت جیسی ہے اسی حالت میں میدان حشر میں پہنچائے جاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی اعمال کے ساتھ ہوگی تو موت بھی اچھے اعمال کے ساتھ ہی ہوگی۔ کتنے لوگ اذان دیتے دیتے انتقال کر جائیں۔ ابھی المغرب میں موروکو، یہ یورپ میں ایک اسلامی ملک ہے، وہاں کے امام یہ نوپور شرما بدماش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کے خلاف کچھ بولی تو سب دنیا میں خبر پہنچ گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں خطبہ دے رہے تھے جمعے کا، اور جمعے کے خطبے میں حضور کی محبت میں جانتا ہوں۔ لوگ جنازے کی نماز پڑھ رہے انتقال کر رہے، سجدے میں کسی کا انتقال ہوتا ہے، کوئی رکوع کی حالت میں انتقال کر جاتا، کوئی بیان کرتے کرتے انتقال کر جاتا، کوئی تہجد پڑھتے پڑھتے انتقال ہو جاتا۔ اچھے عمل میں موت آئی میدان حشر بھی اچھا ہی ہوگا، ایمان پر موت ہوئی تو بھی میدان حشر اچھا ہوگا۔ اب قیامت بہت قریب ہے، اللہ کے بندوں بہت زیادہ قریب ہے، بے حساب زلزلے ہو رہے ہیں، ٹائم میں سے اللہ نے برکت اٹھا دی، بڑے بڑے علماء دنیا سے جا رہے ہیں، بغیر موسم کے دنیا بھر میں بارشیں ہو رہی، یہ سب اسباب ہیں قیامت، ٹائم میں سے بالکل برکت۔ ابھی رمضان گیا، 1.5 مہینہ ہونے آیا، دیکھ لیجیے آپ، پتہ چلتا ہے ابھی بقرعید آ کے کھڑی ہو کے نکل جائے۔ ایک دن تو ہے نا ایک گھنٹے کی طرح، گھنٹہ 1 منٹ کی طرح، اور حدیث میں ہے 1 منٹ ماچس کی چنگاری کی طرح نکل گیا۔ پہلے ٹائم میں کتنی برکت ہوتی، اب ہم میدان حشر کی طرف جا رہے ہیں۔ آدمی کو اپنی آخرت کی فکر کرنا چاہیے۔ آخری ایک حدیث پڑھ لو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ مرفوعا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المیت فی من ذات الجنب شہید، نیمونیا کی بیماری میں مرنے والا آدمی شہید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرما رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیمونیا کی بیماری کی وجہ سے مرنے والا شہید ہے۔ یہ نیمونیا کس کو کہتے ہیں؟ اس کو آپ ابھی کووڈ-19 کہتے ہیں، کورونا کہتے ہیں، یہ نیا نام ہے، پرانا نام اس کا نیمونیا ہے۔ عربی میں اس کا نام ذات الجب ہے۔ ذات الجب کہتے ہیں پھیپھڑوں، پھیپھڑے کا تعلق انسان کے سانس سے، سانس لینے میں جب تکلیف ہو تو اس کو نیمونیا کی بیماری کہتے ہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کا انتقال نیمونیا کی بیماری میں ہوا، چاہے کلمہ نہ بھی پڑھا ہو، تو فرمایا وہ شہید ہو کر مرے، کیونکہ سانس لینے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے، کیونکہ وہ موت تکلیف کے وقت ہو سکتا ہے دل میں کلمہ ہو، پڑھ نہیں پایا، اس لیے جتنے کورونا میں انتقال کر گئے، حدیث میں اکثر سناتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی کورونا میں انتقال کر گیا وہ شہید ہے، اور شہید کا درجہ نبیوں کے بعد دوسرے درجے پر ہے۔ پورا مجمع زور سے بولو، کس کے بعد ہے دوسرا درجہ؟ نبیوں کے بعد۔ وَحْشُرْنَا مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، بہت اونچا درجہ ہے۔ قیامت کے دن شہید لوگوں کو لوگ پہچان لیں گے کہ یہ امت کے شہید لوگ۔ اللہ تعالی ہم تمام کو چاہے بستر پر موت ہو مگر جو ہے ایمان پر اللہ ہم سب کو موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ذرا بیماروں کو دیکھنے کے لیے ہاسپٹل جانا ہے، اس لیے
5 منٹ جلدی ختم کر لیں انشاءاللہ۔ آگے کی حدیث دوسری بار پڑھیں گے۔ اب ایک بیان بھی رکھنا ہے حج اور قربانی کا، تو ہم اطلاع کر دیں گے، آپ حضرات اس کے لیے محنت کریں۔ اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ ہمارے وسیم بھائی ہیں جو یہاں ہر ہفتے خدمت میں آتے ہیں، ان کی والدہ بیمار ہے اور لوکھات ہاسپٹل میں، ان کی شفا یابی کے لیے دعا فرمائے۔ اور بھی بہت سارے لوگ بیمار امت میں، ابھی جو حالات چل رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف، مسلمان خاموشی کے ساتھ بھی احتجاج کر رہے ہیں تو بے شمار لوگوں کو جیل میں ڈال دیا۔ مسلمان بھی سمجھتے نہیں ہیں، قانونی کارروائی کیجیے آپ۔ یہ تو موقع ڈھونڈتے ہیں گولیاں مارنے کا۔ رانچی میں 2 نوجوان شہید ہوئے، بے شک وہ حضور کی محبت ہی میں ہوئے، مگر ان کو تو تماشا ہی دیکھا ہے۔ کتنے مکانوں پر، کوئی ابھی مجھے راستے میں سنا رہے تھے بلال بھائی کہ تقریباً یو پی میں 40 مکانوں پر بلڈوزر مار دیا۔ بہانہ ڈھونڈ رہی ہے۔ اللہ کے دربار میں جن ظالموں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولا ہے، اللہ کے دربار میں شکایت کرو۔ ہم کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا، ہوگا تو ادھورا ہوگا، اور زور سے بولو بے شک اللہ کرے گا تو پورا ہی کرے گا۔ قانونی کارروائی کرو، خاموخواہ روڈوں پر شور کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں۔ بے حساب لوگ زخمی ہو گئے، رانچی میں گولیاں لگی، 14-15 آدمی زخمی ہیں، پاؤں سے معذور ہو گئے۔ اللہ ان سب بیماروں کے لیے بھی دعا کرے، زخمیوں کے اللہ ان کو شفا دے، اور جو جیل خانوں میں اللہ انہیں چھٹکارے عطا فرمائے۔ نپور شرما کو کچھ بھی نہیں ہوا، ساری دنیا نے اعلان تھوڑی دیر کے لیے سسپینڈ کیا، کیا خبر پک سچ بھی ہے کہ نہیں، دنیا والوں کو بتانے کے لیے کیا ہوگا کہ ہم نے سسپینڈ کر دیا۔ ایسے وقت کا آدمی جیل میں جانا چاہیے۔ کتنے گندے الفاظ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں استعمال کیے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کا 6 سال کی عمر میں نکاح کی مجلس ہوئی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور 9 برس جب پورے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ رخصتی کروائے، تو عمر لائق ہو گئی تھی اس زمانے میں۔ کتنے مہاراج کے بیان آ رہے ہیں کہ سیتا جی کا جب راون سے نکاح ہوا تو وہ 6واں سال اس کا لگا تھا، اور وہ 6 سال میں بالغ ہو گئی تھی۔ سیتا کا نکاح راون کے ساتھ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو 9 سال پورے ہو گئے تھے، اور اس میں اللہ کی کیا مصلحت، اس کے لیے 2 گھنٹے چاہیے بیان سننے کے لیے۔ انشاءاللہ اس پر ایک بیان رکھیں گے، اس پر بھی، تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے جو نکاح ہوا چھوٹی عمر میں، اس کی وجہ کیا تھی۔ درود شریف پڑھ لے، دعا کرو۔ اب باہر چلے جاؤ، باہر بیٹھو۔ یہ مول صاحب آسام سے آئے ہیں، آپ حضرات ان کا بکنگ ہے، ان کو للہ زکوٰۃ اور خیرات سے امداد فرمائے۔ درود شریف ہاں انشاءاللہ۔ یہ ہمارے اسلم بھائی کا بیٹا بھی بیمار، ان کے لیے دعا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کی بخشش فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کی یہاں جمع ہونے کو قبول فرما۔ جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں اور دور دراز مرد عورتیں ہمیں لائیو سن رہے ہیں، اللہ ان تمام کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ ان کی نیک اور جائز تمنائیں پوری فرما۔ اے اللہ اس درس حدیث کی مجلس کو قبول فرما، ہماری آخرت میں اے اللہ آخرت میں چھوٹنے کا ذریعہ بنا، آخرت میں نجات اور چھٹکارے کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ایمان پر موت اور ایمان پر خاتمے کا اس مجلس کو سبب بنا دے۔ اے اللہ ہمارے تمام مرحومین پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، ان کو قبر کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ قبر کے فتنوں سے مرحومین کی حفاظت فرما۔ آپ رحیم ہیں، آپ کریم ہیں، آپ غفور الرحیم ہیں، آپ غفار الذنوب اور ستار العیوب ہیں۔ آپ ماں باپ سے زیادہ رحم کرنے والے ارحم الراحمین اکرم الاکرمین ہیں۔ خاص کر پوری امت کے ساتھ ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، ہمارے دادا دادی، نانا نانی، پردادے پرنانے،
پردادیاں پرنانیاں اللہ سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ایک دن ہماری بھی باری آنے والی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آ گئی، آپ دنیا سے چلے گئے، ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ اے اللہ ایمان پر موت کی بھیک مانگتے ہیں، ایمان پر موت عطا فرما۔ اے اللہ ایمان پر سب کو موت عطا فرما، ہمیں موت کے وقت ایمان سے محروم نہ فرما، ہمارے مرحومین کی بخشش فرما۔ ہمیں کچھ خبر نہیں کہ ان کا قبر میں حال کیا ہے، اے اللہ آپ رحیم و کریم ہیں، ہمارے تمام مرحومین کی بخشش فرما۔ ہم جو بھی ان کے لیے ایصال ثواب کر رہے ہیں، ہماری پوری امت کو اس کا ثواب پہنچا دے، امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ہمارے اسلم بھائی کا بیٹا بیمار ہے، انہیں جلد سے جلد مکمل شفا عطا فرما۔ ہمارے وسیم بھائی کی والدہ اسپتال میں ہے، اے اللہ اس بوڑھی عورت کو جلد سے جلد مکمل شفا عطا فرما۔ ہمارے نبی حسن بھائی کی والدہ ابھی چند روز پہلے اللہ آپ کے جوار رحمت میں آئی ہے، اے اللہ اس بیوہ عورت کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو نور سے منور فرما، اے اللہ ان کے درجات بلند فرما، ان کی ساری نیکیوں کو قبول فرما، سیئات کو معاف فرما، اے اللہ ان کی قبر کو نور کی بارش نازل فرما، ان کی قبر کو رحمتوں سے برکتوں سے اور مغفرتوں سے پوری طرح ڈھانپ لے مولا، پوری امت کے مرحومین کی بخشش فرما، ہمیں زبردست تندرستی عطا فرما، بیماریوں سے، ہاسپٹل سے، ایکسیڈنٹ سے ہماری سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس دین کی مجلس کو قبول فرما، ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما۔ اے اللہ جن کو اولاد نہیں انہیں نیک صالح تندرست اور خوبصورت اولاد عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لوگوں کون مقتل سے سراپا خندزن آیا، جو اس انداز سے باندھے ہوئے سر سے کفن آیا۔ اڑا دو خاک دشمن پر کہ ظالم جان من آیا، بٹا دو داغ باطل پر کہ اب باطل شکن آیا۔